الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فتفرق مصحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ صاد کی یہ آیات چل رہی ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات ہیں، اور اس کے ذیل میں اللہ رب العزت نے جو باتیں ارشاد فرمائی، جو احکامات ارشاد فرمائے وہ ہیں. یہاں یہ فرمایا کہ حضرت وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے حضرت، یہ آیت نمبر 30 ہے، ہم نے داؤد علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا جن کا نام سلیمان تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہوئے جن کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا. انہ اواب، یہ بہت ہی زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، بہت سارے، جو تو سارے ہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع فرماتے تھے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ تھی. جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے، جیسا ہم نے پچھلے درس میں بھی یہ بات پڑھی کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو گرد و پیش کے تمام چرند پرند، پہاڑ، درخت، سب ان کے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاتے تھے. اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد، اس طرح انہوں نے ترتیب بنا رکھی تھی کہ روزانہ گھر کا کوئی نہ کوئی فرد سارا دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا. کوئی وقت اللہ کی عبادت سے ان کے گھر والوں کا خالی نہیں ہوتا تھا. بیٹے، بیٹیاں، بیوی، خود، بس کوئی نہ کوئی ایسی ترتیب بنی ہوئی تھی کہ کوئی نہ کوئی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا تھا. تو اسی لیے فرمایا انہ اواب، یہ اللہ تعالیٰ سے کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ان کی عبادت کا، اللہ کی طرف مائل ہونے کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، فرمایا کہ وہ واقعہ بھی بڑا قابل لائق ہے اس بات کے کہ اس کو یاد رکھا جائے کہ شام کے وقت میں یہ اپنے گھوڑوں کے اور اپنے استبل کے، اپنے
جو جہاد کے ساز و سامان تھے ان کی دیکھ بھال کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نکلے. شام کا وقت تھا. تو یہ سلیمان علیہ السلام ان کو دیکھنے میں اتنے مشغول ہوئے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا, نماز نہیں پڑھ سکتے. تو یہ چونکہ بے تحاشا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والے تھے, تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کے اوپر بڑا افسوس ہوا کہ میں ان چیزوں کے دیکھنے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ میری نماز نکل گئی. تو اس کو فرمایا کہ انی اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد, جب ان کے سامنے پیش کیے گئے شام کے وقت بہت عمدہ قسم کے اعلیٰ قسم کے گھوڑے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے تھے ان کو پیش کیے گئے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ گھوڑے کوئی نام و نمود کے لیے نہیں رکھے تھے, بلکہ یہ جہاد کی تیاری کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے رکھے ہوئے تھے. تو جب ان کے گھوڑے کو دیکھ رہے تھے اتنی دیر ہو گئی کہ سورج غروب ہو گیا. اب نماز ان کی نکل گئی, نماز فوت ہو گئی. چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رعب بہت تھا, اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملازمین کو, خادموں کو یہ جرت ہی نہیں ہوئی یہ کہنے کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ آپ کی نماز نکل رہی ہے اثر کی. تو جب ان کو خود ہی احساس ہوا کہ یہ تو مغرب ہو گئی, سورج غروب ہو گیا, میری نماز رہ گئی, تو خود ہی افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے کہ لو, میں اس مال کی محبت میں اور ان گھوڑوں کے چکر میں میں اتنا زیادہ لگ گیا کہ اپنے رب کی یاد سے میں غافل ہو گیا. افسوس ہوا ان کے اپنے اوپر, اور یہ افسوس کرنے لگے کہ میں اتنا مشغول ہوا کہ سورج غروب ہو گیا. پھر آپ نے اس کو فرمایا کہ حتی اذ عرض علیہ بالعشی, جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے افساب نے شام کے وقت میں گھوڑے پیش کیے گئے عمدہ قسم کے, تو قال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی, فرمایا کہ میں تو مشغول ہو گیا اس مال کی محبت میں اپنے رب کے ذکر سے, حتی توارت بالحجاب, یہاں تک کہ وہ سورج جو ہے وہ تو چھپ گیا. ردوها علیہ, کہا کہ دوبارہ میرے سامنے گھوڑوں کو لاؤ. ردوها علیہ, فرمایا کہ میرے سامنے گھوڑوں کو دوبارہ لے کر آؤ. فاتفق مسحا بالسوق والاعناق, انہوں نے پھر ان کی پنڈلیاں, ان کی گردنیں کاٹنی شروع کر دی. اتنے اعلیٰ قسم کے گھوڑے تھے, تو اس کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی ان کی وجہ سے میں اللہ کی یاد سے غافل ہوا, ان گھوڑوں کی وجہ سے, تو ان گھوڑوں کو میں نے رکھنا ہی نہیں ہے. دوبارہ گھوڑے منگوائے, ان کی پنڈلیاں اور ان کے گردنیں انہوں نے کاٹنی شروع کر دی. یہ واقعہ قرآن کریم میں آیا جو حضرت داؤد, حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کے, ان کا واقعہ یہ ذکر کیا. اس واقعے میں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا کیا تھا کہ ذرا سی غفلت ہوئی اور انہوں نے ان سارے ساز و سامان کو ختم کر ڈالا جو ساز و سامان جس کی وجہ سے وہ مشغول ہوئے تھے. چنانچہ ائمہ تفسیر نے یہ واقعہ اسی طریقے سے لکھا کہ جو چیز یاد الہی میں غفلت کا سبب بنی اس کو انہوں نے ختم کر دیا. اب حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ نفلی نماز ہو یا ہو سکتا ہے کہ فرض نماز ہو, لیکن بہرحال ان انبیاء کرام کا معاملہ یہ رہا کہ جو کوئی بھول کی چیز سبب کا بنتی تھی اس کو وہ پسند نہیں فرماتے. ایک مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے. تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ان انصار صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بہت مال و دولت عطا فرمایا تھا, اور انصاری صحابی ہیں, جان نثار صحابی ہیں.
رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک پرندے کو دیکھنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ نماز سے دھیان ہٹ گیا، تو آپ نے بعد میں اپنا پورا باغ جو ہے وہ صدقہ کر دیا۔ اس زمانے میں جو باغ ہوتا تھا جس میں میٹھا پانی بھی تھا اور کیا کیا تھا، ان کے باغ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پسند فرماتے تھے۔ ان کے باغ میں جاتے، میٹھا پانی تھا، ٹھنڈا پانی تھا، اس کو تناول فرماتے تھے۔ تو پورا باغ انہوں نے صدقہ کر دیا اس بنیاد کے اوپر کہ نماز پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ پرندے کو دیکھ کر ان کے دھیان بڑھ گیا تھا۔ یہ ایک واقعہ لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر، شامی چادر پیش کی۔ شام اس زمانے میں کاروبار کا بہت بڑا مرکز تھا، نام تھا پوری دنیا میں ملک شام کا۔ تو حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ نے جب پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے لی۔ اس پہ کچھ ڈیزائن اور کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، واپس آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یہ چادر ابو جہم کو واپس کر دو۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں میری نظر اس نقش و نگار کے اوپر پڑ گئی تو مجھ کو ڈر تھا کہ کہیں مجھ کو فتنے میں نہ ڈال دے، یعنی میں اپنی نماز سے غافل نہ ہوں۔ اس لیے بہت سارے، یہ تو ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بات تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا تھا کہ ذرا سی کسی چیز سے اگر غفلت ہوتی تھی تو اس چیز کو وہ ہٹا دیا کرتے تھے، اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز۔ حالانکہ کوئی چیز بھی ناجائز نہیں ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم، تمام انبیاء کرام گناہوں سے معصوم، کوئی ناجائز کام نہیں ہوا تھا، لیکن ذرا سی غفلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی، دل بدلتا ہوا محسوس کیا تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ کر دیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تو اس واقعے کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں۔ یہاں یہ سوال ہوتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے قیمتی گھوڑے ضائع کیوں کیے؟ یہ تو قیمتی گھوڑے تھے، جہاد کی تیاری کے لیے تھے۔ اس کا ایک جواب تو یہ دیا کہ در حقیقت یہ گھوڑے ان کی ذاتی ملکیت تھے، اللہ کی طرف سے عطا تھے، اور چونکہ ایک مقصد کے لیے اور لوگوں کو درس دینے کے لیے کہ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کرے اس کو باقی نہ رکھو، انہوں نے اس لیے اس کو ضائع کر دیا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ تو نبی کی شان نشان نہیں تھا۔ بات یہ کہ انہوں نے اللہ کے نام پر قربانی کی تھی۔ اس زمانے میں گھوڑے کی قربانی بھی ہوتی تھی، گھوڑے کا گوشت ابھی بھی کھا تو سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند اس لیے نہیں کیا کہ یہ آلہ جہاد ہے، جہاد میں استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر گھوڑے کا گوشت کھانے لگے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آلہ جہاد ہی ضائع ہو جائے، اسی لیے ایک عبادت کا ایک شعبہ تھا، انہوں نے قربانی پیش کر دی تھی اس کے لیے۔ اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک واقعہ یہ لکھا ہے اسی گھوڑوں کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان یہی واقعہ ہے دوسرے انداز میں بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑے کے لیے معائنے کے لیے آئے، جو جہاد کے لیے تیار کیے گئے تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ کر خوش بہت ہوئے، اور یہ بھی فرمایا کہ مجھ کو ان گھوڑوں سے بڑی محبت ہے، اور یہ دنیا کی وجہ سے محبت نہیں ہے بلکہ اپنے پروردگار ہی کی یاد کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور جہاد ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اتنے میں وہ گھوڑوں کی جماعت ایک دم آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئی۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ دوبارہ لے کر آؤ، دوبارہ لے کر آئے تو آپ نے ان کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ یہ بھی بعض لوگوں نے ایک تفسیر بیان کی، لیکن دوسری تفسیر جو میں نے ذبح کرنے والی لکھی بیان کی آپ کے سامنے، وہ بہرحال زیادہ راجح تفسیر ہے۔ اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھوڑوں کی نگرانی کے لیے خود تشریف لائے۔ اسی کو لکھا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر حضرات محدثین نے کہ منتظم کی ذمہ داری ہے کہ تمام کاموں کو خود چیک کرے،
منتظم کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہر کام کو خود جا کر کیا کرے، چیک کرے، دیکھے ہر کام. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی آ کر اپنے گھوڑوں کو خود دیکھا، خود چیک کیا کہ کیسے ہیں گھوڑے. یعنی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کام انسان اپنے ذمے میں لے لیکن اس کام کو پھر دوبارہ چیک نہ کرے، اپنے ماتحتوں پر چھوڑ دے، جیسا آج کل ہمارے ہاں ایک لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہ کام کی ذمہ داری تو بہت خوشی سے قبول کرتے ہیں لیکن اس کام کو کسی کو پھر چیک کرتے نہیں ہیں کہ ہو کیا رہا ہے کام کے اندر، خاص طور پہ جب اجتماعی نوعیت کا کام ہو. یہی معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی راتوں کو نکل کر اپنی مملکت کے لوگوں کو جا کر چیک کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ جا رہی، رات کا وقت تھا. آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے بات پوچھی کہ بھئی کیسے نکلی، کیا بات پوچھی. اس نے کہا کہ یا تو حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، امیر المومنین حضرت عمر کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا، یا خود تم عمر ہو، امیر المومنین ہو. حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے کہہ رہی ہو؟ کہہ رہی یہ کیسے ممکن ہے کہ راہ چلتے ہوئے عمر فاروق کے زمانے میں کوئی مرد کسی عورت سے بات کر لے؟ کسی کی کیا مجال تھی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کہ نامحرم عورت کو روک کر کوئی بات کر لے؟ یا تو حضرت عمر رخصت ہو گئے دنیا سے، یا آپ خود عمر ہو، امیر المومنین آپ ہی ہو. تو اتنی نگرانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو یہی تو حال تھا ان تمام سلاطین کا. آج ہمارے ہاں تو یہ کہ ذمہ داری لوگ بڑی خوشی خوشی لیتے ہیں، بہت بغلے بجاتے ہیں، لیکن اس ذمہ داری کو پورا کرنا، اس ذمہ داری کو نبھانا، اس ذمہ داری کا حق ادا کرنا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. یہ کام وہی انسان کر سکتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کا خوف، اس کا ڈر. یہاں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس آیت میں لکھا کہ اپنے کاموں کو خود چیک فرماتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی، حضرت عمر فاروق بھی، تمام خلفائے راشدین جتنے بڑے بڑے سلاطین گزرے، سب اٹھ کر راتوں کو دیکھتے تھے کہ ہو کیا رہا. اپنے کاموں کی نگرانی، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا، یہ بہت بنیادی بات ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ خود انسان کو، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو چیک کیا، ہر انسان کو اپنی کاموں کی نگرانی کو پورے طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اگر نگرانی نہیں نبھ رہی تو چھوڑ دو، اس کو ختم کر دو، کسی اور کے حوالے کر دو. لیکن نگرانی لی ہوئی ہے تو اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ انسان کے فرائض منصبی میں داخل ہے. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایک عبادت کے وقت میں دوسری عبادت کو نہیں کرنا چاہیے. ایک عبادت کے وقت میں دوسری عبادت کو انجام نہیں دینا چاہیے. گھوڑوں کا معائنہ بہت عظیم و شان عبادت تھی، لیکن اثر کا وقت بھی تھا. اثر کا بھی کیا تھا؟ وقت تھا. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ پہلے اثر پڑھتے پھر گھوڑوں کو دیکھتے. تو دونوں عبادتوں کو یکجا جمع کیا جس سے ایک عبادت خراب ہو گئی. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو کیا کیا؟ کر لیا، ان گھوڑوں کو ذبح کر دیا. اسی لیے فقہا نے لکھا کہ دیکھو جب جمعے کی اذان، قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان دے دی جائے اب کسی اور کام میں مشغول مت ہو. فاسعوا الی ذکر اللہ، اب جمعے کی تیاری کرو. ہمارے ہاں کی طرح کہ جی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے، علماء نے لکھا کہ یہ جائز نہیں ہے. وذروا البیع، قرآن کریم میں فرمایا خرید و فروخت کو چھوڑ دو. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اس وقت میں کوئی آدمی کہا چلو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، جمعے کی تیاری بعد میں کروں گا، پہلے نوافل پڑھ لوں میں، پھر نہاؤں گا دھوؤں گا، پھر مسجد جاؤں گا اذان ہونے کے بعد، تو لکھا کہ یہ جائز نہیں ہے. پہلے تیار ہو، جو تیاری کرنی ہے جمعے کی، نہانا دھونا غسل کرنا کپڑے بدلنا، وہ تیاری کرو، پھر آؤ، پھر جتنا وقت بچے
اس وقت کے اندر انسان کو جمعے کی نوافل وغیرہ پڑھنے وہ پڑھ لے، ورنہ اصل چیز یہ کہ جمعے کی نماز میں شامل ہو. یہ حکم ہے. ایک آدمی کے ذمے میں قضا نمازیں باقی ہیں یا قضا روزے باقی ہیں. اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پہلے نفلی روزے رکھے. جائز سے مراد یہ کہ رکھ لے گا، ادا تو ہو جائیں گے، لیکن افضل یہ کہ پہلے قضا روزے کا انتظام کرے. جیسے اب یہ ایام شروع ہو رہے ہیں نا، ہمارے ذی الحجہ کے ایام شروع ہو رہے ہیں. یہ جو 9 ذی الحجہ تک، جو 10 ذی الحجہ تک کے جو 9 دن بنتے ہیں، یہ بڑی عظیم الشان عبادتوں کے دن ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کا ایک روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر، اور رات کو عبادت کرنا شب قدر کی عبادت جیسی عبادت کا ثواب. اور پھر فرمایا کہ لا صیام صوم یوم عرفہ، خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ. احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، میں گمان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ 1 سال ماضی اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے. اتنا ایام ہے. لیکن اگر کسی کے ذمے میں قضا روزے باقی ہیں، پہلے وہ قضا روزے رکھے گا، نفلی روزوں پہ بعد میں جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے قضا روزے رکھے گا. قضا زیادہ ضروری ہے. تو ایک عبادت کے وقت میں دوسری عبادت نہیں، پہلے اصل عبادت سے فارغ ہو پھر دوسری عبادت کرے. اسی لیے بہت سارے لوگ ہیں ان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، لیکن وہ نفلی عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں. ان کو سب یہ کہتے ہیں بھائی جتنا پیسہ تم نفلی عمرے پہ لگا رہے ہو، پہلے اس پیسے کو بچا کے رکھو تاکہ حج فرض ادا کر سکو، کیونکہ فرض ہے، وہ ضروری ہے، نوافل بعد میں. تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلتا کہ ایک وقت میں دوسری عبادت نہیں کرنی چاہیے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. یہ واقعہ بڑا مبہم طریقے سے قرآن کریم میں، مجمل طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کی تفصیل بھی کہیں نہیں آتی، روایات بڑی مختلف ہیں، لیکن کوئی بات قرآن اور حدیث سے واضح طور پہ واضح نہیں ہوتی. اس لیے حضرات مفسرین نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کیا، مبہم رکھا، ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس کو اللہ نے مبہم رکھا اس کو تم نے مبہم چھوڑو. پہلے ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر کچھ واقعات بیان کرتا ہوں جو حضرات مفسرین نے لکھے، لیکن کوئی بات بھی یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ حقیقت میں اس سے یہی واقعہ مراد ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ہم نے ان کے تخت سلیمانی کے اوپر ایک لوتھڑا یا ایک ڈھانچہ لا کے رکھ دیا. ثم اناب، پھر وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے لگے سلیمان علیہ السلام. یعنی ایک دھڑ، بے جان دھڑ کہہ لیں، ایک انسانی دھڑ کہہ لیں، لا کر رکھا. حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اس بعد اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے. اس کے بارے میں بس اتنا ہی واقعہ آتا ہے. حدیث شریف میں بھی شاید کی کوئی تشریح نہیں آئی، نہ کوئی اور بات آئی. کرسی پر ڈالنے کا کیا مطلب ہے، یہ آزمائش حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیوں ہوئی، کیا وجہ تھی، یہ ساری تفصیلات قرآن کریم میں موجود نہیں اور نہ کسی حدیث شریف سے ثابت ہے. اسی لیے بہت سارے حضرات مفسرین فرماتے جب اللہ تعالیٰ کسی بات کی تفصیل بیان نہیں فرماتے آپ بھی اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، بس اللہ ہی اس کا مطلب جانتے ہیں. لیکن بعض لوگوں نے اس کا واقعہ یہ لگایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک انگوٹھی تھی. یہ سب اسرائیلی روایات، یہ لیکن اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ حضرات ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ سن رکھا ہو، تو یہ اسرائیلی روایات ہیں جس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے کی جو انگوٹھی تھی یہ مشہور تھا. آج بھی ہم لوگ جب کہانیاں سنتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا راز ان کی انگوٹھی میں محفوظ تھا. وہ انگوٹھی جو ہے وہ ایک دن شیطان نے اس انگوٹھی پہ قبضہ کیا اور اس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت سے محروم ہو گئے اور شیطان حکمران بن گیا. 40 دن بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ انگوٹھی ایک مچھلی کے پیٹ میں سے ملی اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ حکومت پر قبضہ کر لیا. یہ سب اسرائیلی روایت ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں کہا جا سکتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ صحیح بخاری میں مذکور ہے اور اکثر حضرات نے اس واقعے کو ترجیح دی ہے کہ ہاں یہ واقعہ ہوا. واقعہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ خیال ظاہر کیا، ان کی کئی بیویاں تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خیال ظاہر کیا کہ آج میں تمام بیویوں کے قریب جاؤں گا رات.
اور یہ کہا کہ ہر ایک بیوی سے کے پاس جب میں جاؤں گا تو اسے ایک بیٹا پیدا ہوگا، جو بیٹا اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ جب یہ بات سلیمان علیہ السلام کہہ رہے تھے تو اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور یہی ہوا کہ وہ گئے، لیکن کسی بھی بیوی کے ہاں کوئی بچے کی پیدائش کا کوئی حمل ظاہر نہیں ہوا۔ البتہ ایک بیوی کے ہاں، ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو مردہ تھا، جس کا ایک پہلو نہیں تھا۔ تو جب وہ بچہ ہوا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا، تو پھر سلیمان علیہ السلام کو غلطی پر تنبہ ہوا کہ میں نے اس وقت انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اور کسی کے ہاں بھی کوئی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی۔ اور دھڑ لا کر لکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بچہ لا کر کسی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے اوپر لا کر رکھ دیا تھا۔ تو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی غلطی کا پر تنبہ ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا۔ یہ واقعہ جو ہے بخاری وغیرہ میں مذکور ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری شریف میں واقعہ لکھا ہے۔ لیکن کسی بھی واقع حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو لیا اور اس واقعے کو قبول کیا، لیکن کسی واقعے کو یقینی طور پر اس آیت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ اس لیے یہ واقعات بہت سارے بیان کیے گئے، لیکن کوئی بھی چیز اس سے واضح نہیں ہوتی۔ بس اتنا ہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کوئی ابتلا پیش آیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی پر معافی مانگی۔ پھر فرمایا کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، قال رب اغفر لی، کہا اے میرے رب میری مغفرت فرما۔ آپ کو معلوم ہے سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین یہ دو مسلمان ایسے رہنما گزرے جن کی پوری مشرق مغرب پوری دنیا پہ حکمرانی تھی، پوری مشرق و مغرب پوری دنیا پہ حکمرانی تھی ان دو حضرات کی، حضرت ذوالقرنین اور جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی آتا ہے، اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، پوری دنیا پر حکمرانی۔ تو انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے قال رب اغفر لی، ایک کہا فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ اے میرے رب مجھ کو معاف فرما دیجیے، وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور مجھ کو ایسی بادشاہت عطا فرما جو کسی اور کو اس سے پہلے نہ ملی ہو۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی نا، ایسی بادشاہت کسی کو ملی نہیں بعد میں۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، حکمرانی کرنے والے گزرے، لیکن ان کی حکمرانی انسانوں پر تھی، اپنے علاقے کے انسانوں پر تھی، ساری دنیا کے انسانوں پر نہیں تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی ساری دنیا کے مسلمانوں پر تھی، پھر انسانوں پر نہیں تھی، ہواؤں پر تھی، ہواؤں پر نہیں تھی، جنات کے اوپر تھی۔ آپ اندازہ تو کیجئے، چرند و پرند کے اوپر، سب کے اوپر حضرت سلیمان، جس کو کہے نا حقیقت میں بادشاہ، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بنایا۔ اب مال و دولت بھی اتنا عطا فرمایا، یوں تو اللہ انبیاء کرام علیہ والسلام کی شانیں مختلف ہیں، کسی نے غربت میں وقت گزارا، کسی نے بادشاہ بڑی مزے میں وقت گزارا، کسی کا کسی طرح، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی بہت نوازا اور بادشاہت بھی زبردست عطا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ ان کا جب تخت سلیمانی ہوا میں اڑتا تھا نا، ہواؤں پر بھی حکومت تھی، جنات پر حکومت تھی، جب ان کا تخت سلیمانی اڑتا تھا تو 6000 افراد کی کرسیاں رکھی جاتی تھی۔ آج دنیا کا بڑے سے بڑا جیٹ طیارہ بھی 6000 آدمیوں کو لے کر نہیں جاتا۔ اس وقت جو دنیا کا سب سے بڑا طیارہ ہے 600-800 آدمیوں کو لے کے چلتا ہوگا، یہ 6000 افراد کو لے کے چلتا تھا۔ اور چونکہ چھت نہیں تھی تو بڑے بڑے پرندے اس کے اوپر یوں پر اس طریقے سے بچھاتے تھے تاکہ ان کے بیٹھنے والوں کے اوپر کوئی دھوپ کا اثر نہ آئے، بارش کا اثر نہ آئے۔ اس طرح پرندے ان کو اپنی آغوش میں لے کے چل رہے ہوتے۔ تو یہ تو حال تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا۔ اس لیے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ اے میرے رب مجھ کو معاف فرما دیجیے، وہب لی ملکن، اور مجھ کو بادشاہت عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملی ہو، انک انت الوہاب، اے اللہ آپ ہی عقل میں دینے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔
فسخرنا لہ الریح، فرمایا اللہ رب العزت نے ہم نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا. فسخرنا لہ الریح، ہم نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا. تجری بامرہ، جو اللہ کے حکم سے ہوائیں چلتی، رخان نرم 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 ہوائیں چلتی تھی. حیث اصاب، جہاں وہ دل چاہتا تھا ان کو پہنچاتی تھی. ہوائیں سے کہتے تھے مجھ کو وہاں پہنچا دو، جیسے آج انسان جہازوں میں جاتا ہے، جہازوں میں پھر مشکل سے جاتا ہے، وہاں پر اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، ہوائیں ان کو اٹھا کے یہاں لے جاتی، ہوائیں ان کو اٹھا کر وہاں لے جاتی. بس شیاطین کل بناء وغواص، صرف ہواؤں کو اللہ نے تابع نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی تابع بنایا. بناء وہ جنات جو کہ عمارتیں تعمیر کرنے والے جنات، وغواص وہ جنات جو غوطے لگانے والے جنات ہیں، یعنی ہر قسم کے بڑے بڑے جنات ان کو تابع کر دیے. اللہ کی قدرت ہے، اللہ اپنی قدرت کے مظاہرے دکھاتے ہیں کہ دیکھو میری قدرت ہر چیز کو شامل ہے. وآخرین مقرنین فی الاسواد، اور بہت سارے ایسے جنات جو کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام سزائیں بھی دیتے تھے جنات کو، ان کو زنجیروں میں جکڑا جاتا تھا تو وہ بھی ان کے تابع ہوتے تھے. ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ ہماری عطا ہے، جس کو دے دے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں آپ نے کسی کو کیا دیا اور کیوں دیا اور کیسے دیا. ھذا عطاؤنا، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ہماری عطا ہے. فمنن، اپنے پاس رکھیے، او امسک، کسی کو دے دیجئے، او امسک، اپنے پاس رکھیے، بغیر حساب، آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا. یعنی جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے جو نعمتیں آپ کو دی، ان نعمتوں کو آپ اپنے پاس رکھیے یا اور دوسروں کو دے دیجئے، آپ سے اس کے بارے میں کوئی حساب کتاب نہیں ہونا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ان کا ہمارے نزدیک ہمارے پاس ایک مرتبہ ہے، وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بہترین ایک ٹھکانہ. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ جس کو نوازتے ہیں نوازے. لیکن دیکھو سلیمان علیہ السلام کی کیا شان بتائی، اتنی بڑی بادشاہت اللہ نے دی. جنات کو، ہواؤں کو، جنات کے اندر بھی ہر قسم کے جنات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کیا، حکومت ان کو دی، بادشاہت ان کو دی. لیکن ان کی شان یہ بیان کی کہ ہر وقت وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. ہر وقت وہ اللہ کی طرف کیا تھے؟ رجوع کرنے والے. آج ہمارے ہاں کسی کو ذرا سی دولت ہاتھ لگتی ہے، کسی کو ذرا سا عہدہ ہاتھ لگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا 30 بار خان بن گیا، اور دوسروں پر ظلم ڈھانا، دوسروں کو نیچا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا وہ اس کی شان ہوتی. وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا کوئی کمال ہے. کوئی کمال کسی کا نہیں. کسی کو عہدے ملے، کسی کو بادشاہت ملے. آج دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، ان کا کیا کمال ہے؟ ان سے پوچھا آپ نے کون سی ایسی خاص محنت کی جس کی وجہ سے آپ بادشاہ بنے؟ اللہ کی عطا ہے. کسی کو اللہ نے حسن دیا تو اس کا کیا کمال ہے؟ اللہ کی عطا ہے. کسی کو اللہ نے ذہانت دی، اس سے پوچھے بھائی تم نے کون سا ایسا کام کیا تھا کہ تم ذہین بن گئے؟ وہ کہے گا مجھے کیا پتا، یہ تو مجھے رب نے مجھے دیا. تو جتنی صلاحیت، جتنی ذہانت، جتنا ہنر، جتنا فن انسان کے پاس ہے، جو کچھ ہے سب اللہ کی عطا ہے. شان یہ ہونی چاہیے کہ جو اللہ نے دیا بس اللہ کا شکر ادا کرے. نمبر 1 شکر 2 طریقوں سے ہوگا. اللہ کا زبان سے شکر ادا کرے، اللہ کی ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے موافق استعمال کرے. مال مل گیا زیادہ، دولت مل گئی تو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کرے. اللہ نے بہت بڑا عہدہ دے دیا تو اللہ کے حکم کے مطابق اس عہدے کو استعمال کرے. کوئی نعمت دنیا کی ملی اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے، تکبر نہ کرے، اللہ کی مخلوق کو حقیر نہ سمجھے، دوسرے انسانوں کے اوپر ظلم نہ ڈھائے، اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے منصب کی وجہ سے، اپنے دولت، شہرت، عزت کی وجہ سے. سب اللہ کی عطا. اور یہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جس کو دل چاہا، جس طرح دل چاہا وہ نوازتے ہیں. اسی لیے دیکھو بات یہ ہے کہ جو چیز منع ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو حقیر سمجھنا جائز نہیں. اگر اللہ نے جو نوازا بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. کسی کمزور انسان کو دیکھو، اس کے لیے دعا کرو یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، اس کی تکلیف کو دور فرما، یا اللہ اس کو راحت عطا فرما. دعا کرو.
اپنی جو نعمت اللہ نے عطا کی بس اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. یا اللہ میرا تو کیا کمال، سب آپ کے عطا. اللہم لک الحمد و لک الشکر. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، جب آپ کو اپنی کسی خوبی کا اندازہ ہو کہ ہاں جی اللہ کی طرف سے یہ مجھ کو نعمت عطا ہوئی، احساس تو ہوتا ہے انسان کو، یا کوئی آپ کے منہ پر تعریف کرے کہ جی آپ کے اندر یہ اچھائی ہے، تو فرمایا کرتے تھے کہ فوراً کہا کرو کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر، یا اللہ یہ آپ ہی کی تعریف، آپ ہی کا شکر ہے. یعنی دوسرے نے جو تعریف کی، آپ نے جب یہ جملہ کہا تو آپ نے اس کا مطلب یہ کہا کہ یا اللہ یہ جو میری تعریف ہو رہی ہے حقیقت میں تعریف آپ کی ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے پیدا کرنے والے تو آپ ہیں، میں تھوڑی اس کا پیدا کرنے والا ہوں. ایک آدمی آ کر کہتا ہے جی آپ کی آواز بہت اچھی ہے، تو بھئی میرا اور آپ کا کیا کمال ہے آواز کے اچھے ہونے میں، ہے نا جی؟ کسی کا کوئی کمال ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے جی آپ کی یہ چیز بہت اچھی ہے، آپ کے اندر یہ کام بہت اچھا کیا، تو کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. انسان کو فوراً کہنا چاہیے اللہم لک الحمد و لک الشکر، یا اللہ یہ شکر اور حمد آپ کی ہے، اس لیے کہ جو کچھ پیدا کیا سب آپ نے کیا. قرآن کریم میں واقعہ آتا ہے نا اس باغ کا، کہ جب باغ دیکھا بہت شاندار باغ ہے تو وہ بڑا اس کو دل میں تکبر کا خیال آیا، تو قرآن کریم نے فرمایا کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اس لیے گھر میں داخل ہو، گھر میں بچے کھیلتے ہوئے ملے، خوشی دیکھنے کو ملی، کہو ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ. اپنا گھر اچھا لگا، کہو ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ. اپنی گاڑی اچھی لگی، کہو ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ. اپنے کسی اچھائی کا خیال آیا کہ میرے اندر یہ اچھائی ہے، کہو ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انسان ہر اچھائی کی نسبت کس کی طرف کرے؟ اپنے رب ذوالجلال کی طرف کرے. اور حقیقت بھی یہی ہے، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا داتا، وہ در حقیقت دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ. یہاں پر بھی سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بیان فرمایا کہ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، بے شک ہمارے نزدیک ان کا ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے سلیمان علیہ السلام کا، وَحُسْنَ مآب، اور ان کا ایک بہترین ٹھکانہ ہے. اس لیے کہ پیچھے یہ فرمایا کہ وہ بہت زیادہ اللہ سے رجوع کرنے والے تھے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. اتنی بادشاہت آج دنیا میں کس کو ملتی ہے کہ ہواؤں پر کنٹرول ہو جائے اور پرندوں پر کنٹرول ہو جائے، جنات پر کنٹرول ہو جائے، یہ بادشاہت آج کس کو ملتی ہے؟ لیکن پھر بھی فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے انہ اواب، وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اس لیے یہ قرآن کریم کی آیات ہمیں انہی بات کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں تھوڑی سی بات میں عرض کر دیتا ہوں اس آخری عشرے کے بارے میں. یہ جو عشرہ ذی الحجہ اب شروع ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد، آج 28 تاریخ ہے، کل یا پرسوں چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عشرہ بہت عظیم عشرہ، فرمایا کہ اس کے ایک دن کے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے روزے کے برابر رکھا. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا، پہلے وہ حدیث سنا دوں. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں جتنی عبادت پسند ہے کسی دوسرے ایام میں اتنی عبادت پسند نہیں. جتنی پسندیدہ عبادت اللہ کو ان ایام میں ہے کسی دوسرے ایام میں اللہ تعالیٰ کو عبادت پسندیدہ. ہمارے ہاں ذرا عشرہ ذی الحجہ کی عبادتوں کے لحاظ سے ہم لوگ اس کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے. یہ تو ہمارے ذہن میں رہتا ہے کہ اس مہینے کی اہم عبادت قربانی ہے اور حج ہے، وہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن قربانی تو آئے گی 10 ذی الحجہ کو، حج شروع ہوگا 8 ذی الحجہ کو، اور وہ بھی حج ان کو ہوگا جو حج کر رہے ہیں، باقی سارے عوام الناس کیا کریں. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان ایام عشرہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی. اللہ نے تمام مفسرین فرماتے 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں. فرمایا کہ ان ایام میں جتنی عبادت اللہ کو پسند ہے کسی دوسرے ایام میں اتنی پسندیدہ عبادت نہیں. پھر فرمایا کہ اس کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ہے. یعنی اگر ہم یکم ذی الحجہ کو روزہ رکھیں، ایسا ہے جیسے میں یکم محرم سے لے کر 12 ذی الحجہ تک روزے رکھتا رہا. جتنا ثواب ملے گا اتنا ایک روزے سے ملے گا، آپ اندازہ کریں. اور پھر فرمایا کہ لا سیما یوم عرفہ،
خاص طور پہ یوم عرفہ کا روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پہ یوم عرفہ کا روزہ وہ ایک سال ماضی ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور فرمایا کہ راتوں کو عبادت کرنا یہ شب قدر کی عبادت کے برابر اس کا ثواب ہے۔ تو شب قدر تو ہمیں رمضان میں ایک رات آتی ہے، یہاں کتنی راتیں آ رہی ہیں؟ 10 راتیں آ رہی ہیں، یعنی چاند رات کو بھی آپ بلال ہوا، اور 9 روزے آ رہے ہیں، اگرچہ فرض نہیں ہے، نفلی روزے ہیں، بہت ثواب ہے، لیکن